بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہاڑوں کی سلطنت جیولہ پاکستان گلگت بلتستان سے پروگرام احوال گلگت بلتستان کے ساتھ میں ہوں محمد سالم۔ ناظرین، گلگت بلتستان کے مسائل اور وسائل اور یہاں کی جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے ان کا رشتہ بہت پرانا ہے، اور جب بھی گلگت بلتستان کو درپیش جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے عوامی ایکشن کمیٹی نے ہر دور میں عوام کی توجہ اور حکومت کی توجہ اپنی طرف مبذول کرایا ہے، اور بہت سارے ایسے فیصلے اور جو اقدامات تھے وہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ اپنے احتجاج، جلسے، جلوس، ریلیاں اور مختلف پروگراموں کے ذریعے سے ان فیصلوں کو تبدیل کروایا ہے جو فیصلے یہاں کے لوگوں کے حق میں نہیں تھے، اور یقیناً ہر دور کی حکومتوں نے لچک کا مظاہرہ کرتے ہوئے عوامی ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات تھے ان کو اہمیت دی ہے، اور آج بھی گلگت میں عوامی ایکشن کمیٹی ایک بار پھر روڈ پہ آ چکی ہے، اور بہت سارے مسائل جو ہے وہ اس بار انہوں نے اٹھایا ہے۔ آج ہمارے ساتھ عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان کی زبانیں گلگت بلتستان کے جو اس وقت جو ایشوز ہیں وہ ان کی زبانیں ہم سننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے جو مسائل ہیں وہ مقتدر حلقوں تک پہنچانا ہے، تو آج کا پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، تو آئیے انہی کی زبانیں ہم مسائل سنتے ہیں۔ بہت شکریہ ٹو نیوز چینل کا۔ ہم ہمیشہ سے شکر گزار رہے ہیں کہ آپ نے گلگت بلتستان میں جب بھی عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک چلی آپ نے نہ صرف اس کو کور کیا بلکہ حکام بالا تک پہنچانے میں آپ نے کلیدی کردار ادا کیا۔ یہی بات ہے، عوامی ایکشن کمیٹی 2012 سے لے کے تعین دم ایک چارٹر آف ڈیمانڈ رکھتی ہے، ایک جدوجہد اور ایک تاریخ ساز سفر رکھتی ہے۔ گندم سبسڈی کی تحریک سے لے کے، ٹیکسز کی تحریک سے لے کے، یا پھر خالصہ سرکار زمینوں کے نام لینڈ ریفارم ایکٹ ہو یا دیگر معاملات میں عوامی ایکشن کمیٹی جب بھی میدان عمل میں آئی ہے ایک ہی مدعا رہا ہے کہ گلگت بلتستان میں کسی بھی قسم کی عوامی سطح پہ، جغرافیائی سطح پہ، سیاسی اور معاشی سطح پہ کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہو، کیونکہ عوامی ایکشن کمیٹی جب بھی کوئی حکومت برسر اقتدار آتی ہے تو ایک سال کا انہیں وقت دینا لازمی قرار دیتی ہے، اور ایک سال تک کسی قسم کے احتجاج اور کسی قسم کے جلسے جلوس سے ہم گریزاں ہوتے ہیں، چونکہ یہ ایک اخلاقی طور پہ بھی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایک حکومت ایک سال کے اندر اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہی ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں ایک سال کے بعد حکومتوں کی ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ وہ عوام کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرے، اور جو مسائل اور وسائل ہیں ان کے منصفانہ تقسیم کے حوالے سے اپنا کلیدی کردار ادا کریں۔ اسی طرح جس طرح سابقہ حافظ حفیظ الرحمان کی حکومت کو بھی ہم نے 1 سے 1.5 سال دیا، اسی طرح مہدی شاہ کی حکومت کو بھی عوامی ایکشن کمیٹی نے 1 سے 1.5 سال کا وقت دیا، اسی طرح آج پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے آئے ہوئے بھی 1 سال مکمل ہو چکا ہے۔ اس 1 سال کے اندر کہیں بھی عوامی ایکشن کمیٹی نے کسی بھی جی بی لیول کا کوئی پروگرام تشکیل نہیں دیا، کوئی احتجاج ریکارڈ نہیں کرایا، بلکہ چارٹر آف ڈیمانڈ کو مختلف آپ کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، دیگر ذرائع کے ذریعے سے حکام بالا تک پہنچانے کی کوشش کی۔ تو گزشتہ دنوں عوامی ایکشن کمیٹی نے ایک احتجاجی عوامی مظاہرے کا اعلان کیا، اسی سلسلے کی دوسری کڑی عوامی علامتی دھرنا اتحاد چوک میں منعقد پذیر ہوا، اور آئندہ اور اس احتجاج میں بھی، اس سابقہ احتجاج میں بھی ہمارا جو باقی ماندہ چارٹر آف ڈیمانڈ ہے جس کے اندر 16 نکات تقریباً گلگت بلتستان سے متعلق موجود ہیں، جس میں ہم سمجھتے ہیں گلگت بلتستان میں اکنامیکل کوریڈور سے لے کے دیامر بشر ڈیم کی ریالٹی سے لے کے، گلگت بلتستان کے حدود تنازعات سے لے کے، گلگت بلتستان کے مائننگ لیز کے اندر جو معاملات ہیں، گندم سبسڈی کے جو ایشوز ہیں، ٹیکسز کے حوالے سے جو یہاں کے حکومتی تحفظات ہیں، اور اس طرح لینڈ ریفارم ایکٹ کے نام پہ گلگت بلتستان کی زمینوں کو خالصہ سرکار کے نام پہ بندربان کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ مختلف جو چارٹر آف ڈیمانڈز کے اندر جو نکات عوامی ایکشن کمیٹی نے ان کو قلم بند کیا ہے، ان کے حصول کے حوالے سے آج یہ ہماری دوسری کڑی تھی جس پہ ایک عوامی دھرنے کا اہتمام کیا گیا، اور اس میں کچھ وقتی جو ایشوز ہیں، مثلا موجودہ پورے ملک کی طرح گلگت بلتستان میں بھی مہنگائی کا جو بحران تھا، مہنگائی کا جو جن مطلب بوتل سے باہر نکل آیا تھا، جس سے ملک کے پاکستان کی طرح گلگت بلتستان کے لوگ بھی شدید متاثر ہوئے، اور اس کے علاوہ یہاں بے روزگاری گلگت بلتستان میں حد سے زیادہ بڑھ گئی، نوجوان جو ہے ڈگری ہولڈر ڈگریاں لے کے جو ہے نا خودکشیوں پہ اتر آئے ہیں، جو دریاؤں میں چھلانگیں لگانے کی تک نوبت آئی، اور اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں اتنے ریسورسز وسائل ہونے کے باوجود، پانی کے ذخائر ہونے کے باوجود آپ کے سامنے ہیں 20 سے 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ،
جب یہ ساری چیزیں گلگت بلتستان کے لوگوں تک پہنچی تو عوام میں اشتعال کی کیفیت پیدا ہوئی، تو عوامی ایکشن کمیٹی نے ان مسائل کو بھی اس دھرنے میں ایڈریس کیا۔ جی ناظرین، آپ گلگت بلتستان کے مسائل اور ان کے حل کے حوالے سے آپ سن رہے تھے، اور فدا حسین صاحب چیئرمین عوامی ایکشن کمیٹی ہیں۔ یقیناً یہ جو بار گراں ہے اب فدا حسین صاحب کے کاندھوں پر آ چکا ہے اس تحریک کا جو سربراہی کے حوالے سے۔ تو فدا حسین صاحب، آپ ذرا ہمیں بتائیں کہ گلگت بلتستان کے جو مسائل ہیں یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ صاحب نے یہ کہا کہ گلگت کے جو ایکشن کمیٹی کی ذمہ داری ہمارے سر پر اوپر ہے، اور یہ ایشوز بھی ایسے ہیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں۔ میرا اللہ کا شکر ہے، میرے ساتھ جو ٹیم ہے، میرے سابق چیئرمین نجب صاحب، یاسف الدین صاحب، پوری میری جو کابینہ کی ٹیم ہے وہ قابل ترین ٹیم ہے، اور یہ تجربہ رکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے اس ایشو کے بارے میں کس طرح حل کیا جاتا ہے۔ اور یہ ہمارا سب سے بڑا جو احساس صاحب وہ ہمارا مقصد تھا جو گلگت بلتستان میں 2012 سے گلگت بلتستان امن و امان قائم کرنے کا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ جیسے لوگوں کی اس بدولت، آپ کے چینل کی بدولت، ہم سب مل کر پہلے تو اس بڑا ایشو کو ہم نے، جہاں حکومتیں کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد، دعوتیں لاکھ 95 لاکھ کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد یہ اس طرح آج جس ہم نے اجتماع کیا اس پہ دھرنے میں، وہ جمع نہیں کر سکے، لیکن ہم نے مخلص لوگ ہمارے پاس ہیں۔ آج ہم نے خود دیکھا کہ دیامر کے لوگ، ذمہ دار لوگ، سکردو کے ذمہ دار، بلتستان کے ذمہ دار لوگ، اور گزر کے ذمہ دار لوگ، گلگت بلتستان کے ذمہ دار، ہنزا نگر کے ذمہ دار لوگ اس اجتماع میں اکٹھے تھے، جہاں پہلے تو یہی ہوتا تھا ایک دوسرے پر گلا کاٹنے کے لیے تیار تھے۔ آج اس اجتماع میں ایک دوسرے کو کھلاتے ہوئے میں نظر آئے۔ ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی دی ہے۔ باقی جہاں تک یہ ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، اس پہ ہم نے اپنا وزیر اعلیٰ کو پیش کیا ہے۔ وہ انشاءاللہ امید ہے کہ وہ 1 سال کا پیریڈ بھی کیا ہے، ابھی ہم نے 1 مہینے کا 1.5 مہینے کا ٹائم بھی دیا ہے، اس کے بعد پھر ہمارا لائحہ عمل طے ہوگا۔ اگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہو تو ہم نے اگلا لائحہ عمل ہم نے کیا طے کرنا ہے۔ رہی بات برننگ ایشو میں، چھوٹے چھوٹے ایشو ہیں، جس طرح یہ وہ ہے اسپتال والا مسئلہ ہے، سکولوں والا، ایجوکیشن والا مسئلہ ہے، یہ جو ہے یہ تو اگر وزیر اعلیٰ صاحب چاہیں تو اس کی بس کی بات ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ابھی سردیوں کا سیزن ہے، غریب لوگ ہیں ادھر ادھر سائڈ سے جو آتے ہیں، بچوں پہ بیماریاں، دوسرے کرونا، ابھی دوسرے ایک نئے بیماری پھیلی ہے، اس پہ وزیر اعلیٰ کو چاہے اس پہ کنٹرول کرنے کی، نہ کہ وہ اپنے جو کارکن ہیں ان کو نوازنے کے لیے کوآرڈینیٹر کی بھرتی کریں۔ اور گاڑیاں دیکھو، ایک صوبہ بھی پورا نہیں ہے، غریب صوبہ ہے، وہاں پہ بھی ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ آلریڈی ان کے پاس بہت سی گاڑیاں ہیں، بہت اچھی گاڑیاں ہیں، تو ان کو ہی استعمال کرنے دیں، کفایت شعری کا یہ مظاہرہ کریں اور غریبوں پر رحم کھائیں۔ تو وہ 40 کروڑ، میں کہتا ہوں 40 کروڑ اس سیزن کے لیے، یہ کورونا سے بچاؤ، دوسرے جو وبائی بیماریاں ہیں اس سے بچاؤ کے لیے ان کے پاس بہت سارے پیسے ہیں، تو یہ لیتے ہیں نا، وہی پیسے ہم کہتے ہیں صحت میں خرچ کریں، وہی پیسے ہم کہتے ہیں یہ تعلیم میں خرچ کریں، وہی پیسے ہمارے جو ضروریات زندگی روزمرہ کے جو ہمیں غریبوں کے اوپر ہے۔ دیکھو بس فیسلٹیز وہ سب اوپر ہوتے ہیں، جہاں ہمارے ممبران صاحبان ہے اپنی تنخواہ بڑھانے کے لیے، ابھی بھی یہ ہمارے جو ممبران ہیں یہ پنجاب اسمبلی کے ممبر سے زیادہ لیتے ہیں۔ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے، اور وہاں جو ممبر اسمبلی تنخواہ اس سے ڈبل ٹیون یہ لوگ پیسے لیتے ہیں، پھر بھی یہ اب ایک وہ بڑھانے کے لیے اب اس میں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، دوسرے دن قرارداد پہنچے لینڈ فارم پہ وہ علیحدہ ہوتے ہیں، یہی قرارداد ہم کہتے ہیں اسی پہ اب بھی ایک ہو جاؤ، اور یہ جو غریبوں کے لیے سہولیات دینے کے لیے ایک قرارداد ایک اتفاق ہو جاؤ، اپنے مراد کے لیے، اپنے خوش ندیلی کے لیے ان کے پاس پیسے ہیں، اور وہ غریب عوام کو سہولت دینے کے لیے نہیں ہے۔ یہاں ملازمین کے دیکھو، مہنگائی کے کتنے دیکھو، کیا ریلیف دے سکتی ہے گورنمنٹ، وہ اس پہ سوچنا چاہے۔ انشاءاللہ میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ میں مطمئن ہوں، اور میرے ٹیم میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، اور بہت قیمتی لوگ ہیں اور تجربہ کار لوگ ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ ہم معاملات پہ اور اس پہ چلنے پہ کامیاب ہو جائیں گے، اور آپ کا بھی تعاون رہے گا تو انشاءاللہ اس پہ ہم قابو پا لیں گے۔ تو یاسف الدین صاحب سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ ان مسائل کو کس نظر سے دیکھتا ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے کیٹو ٹیم گلگت حلیم اور اس کے ساتھیوں کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے گلگت بلتستان کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے جو اپنا خدمات انجام دے رہے ہیں شروع دن سے آج تک، اور اس وجہ سے انہی کی اس چینل کے ذریعے سے ہمارے گلگت بلتستان کے مسائل جو ہے اقتدار اعلیٰ تک، حکام بالا تک پہنچ جاتے ہیں۔
बिजली का मसला है यहाँ पर, हॉस्पिटल्स के अंदर अद्वियात का मसला है वहाँ पर, टेक्निकल मशीनरी का मसला है वहाँ पर, और इसी तरह से एजुकेशन का जो मसला है यहाँ पर, ये मसाइल ख़त्म नहीं हो पा रहे हैं। एक तो इसकी बुनियादी वजह हमें ये नज़र आ रही है कि हमारी जो इंतज़ामिया है, गवर्नेंस आर्डर 2009 के बाद जो जो इख्तियारात, इंतज़ामी इख्तियारात हमारे सीएम और उसकी काबीना को तफवीज़ की गई है, मेरे ख़्याल में इनकी नाअहलियत है। ज़्यादातर हमारा जो बजट आता है ये नान तरक्याती कामों में, मसलन इनके प्रोटोकॉल, इनकी तनख्वाहें, इनकी मराआत पर ख़र्च हो रहा है। और हमारे जो वज़रा यहाँ बनते हैं नाम निहाद, और असम्बली के मेंबरान जो कमेटियों के चेयरमैन बनते हैं, वो असम्बलियों में जाने के फिल फौर जो सबसे पहला काम करते हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ अपोजिशन से हो या हुकूमत के बेंचों से हो, ये एक मुत्तफ़िक़ा करारदाद पेश करते हैं कि हमारे मराआत और तनख्वाहें जो है वो बहुत कम हैं, लिहाजा उनमें इजाफ़ा किया जाए। तो ज़ाहिर है इस पर तो सब मुत्तफ़िक़ होते हैं, और पहले से ही ज़्यादा इनको जो मराआत हासिल है, जो तनख्वाहें हैं, उसमें मज़ीद इजाफ़ा, और फिर नई गाड़ियाँ, और फिर उसके अलावा पेट्रोल और दीगर मदाद में जो सिलसिला चलता है वो इसका नज़र हो जाता है। अब उसके बाद तरक्याती बजट में जो कुछ बचता है वो हमारे मेंबरान और वज़रा जो है वो हमारे ठेकेदारों के स्लीपिंग पार्टनर बन जाते हैं। स्लीपिंग पार्टनर बनने के बाद वहाँ पर कमीशन का मसला चलता है, एडवांस पेमेंट होती है, ठेकेदार काम नहीं करते हैं। तो ये एक अजीब व गरीब अफरा तफरी की सूरत हाल है। यहाँ कहने को तो यहाँ पर जो है नेब भी मौजूद है, यहाँ पर जो है हमारा दूसरे जो FIA भी मौजूद है, लेकिन लगता ऐसा है ये इदारे भी इनके साथ मिले हुए हैं। यहाँ पर नेब जब से आया है उसका काम शायद अपना कमीशन बढ़ाना और इनको पकड़ कर अपनी जो है ऊपर की आमदनी में इजाफा करने का अलावा और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जिस चीज़ की यहाँ पर मुकम्मल तौर पर छूट दी गई है वो करप्शन की छूट है, और हमारा सारा जो बजट होता है वो करप्शन का नज़र है। हमारे एक चीफ सेक्रेटरी साहब ऊपर यहाँ पर आए थे, उनसे कभी हमने पूछा भाई मसला क्या हो रहा, कहा कि क्या पंजाब में ऐसा होता है? उन्होंने कहा खैर करप्शन पूरे पाकिस्तान में होता है, करप्शन पंजाब में भी, KPK में भी, सिंध में भी, लेकिन वहाँ पर तो काम होता हुआ नज़र आता है। ख़ुद हमारे चीफ सेक्रेटरी के एक कौल है, यहाँ तो काम होता भी नहीं है। तो भाई जो चीफ सेक्रेटरी ये कहता है यहाँ करप्शन इतनी ज़्यादा हो रही है, यहाँ पर काम होता नहीं है, लेकिन कागज़ की कार्रवाई के अंदर सब कुछ होता है, तो कहने का मेरी खुद समझ में नहीं आ रही है। हमारे फेडरल गवर्नमेंट और हमारे जो है वहाँ पर जो मिनिस्ट्री है उमूर कश्मीर अफेयर्स, वो खुद डायरेक्ट मिनिस्टर जो है उसके मुतालिक ये इतलात हैं कि वो इस करप्शन में उसका बाकायदा प्रॉपर हिस्सा चला जाता है यहाँ पर। तो एक अजीब व गरीब सूरत हाल है। अब यहाँ पर देखने को तो बहुत सारा कुछ यहाँ पर फंड वहाँ से आता है, खर्च होता है, कोई 35 अरब या 40 अरब तक, यहाँ पर 30 अरब तक, पता नहीं तरक्याती बजट, लेकिन पता नहीं वो किधर जाता है। एक ज़माना ऐसा था यहाँ पर पुल बनते थे, इब्तिदा से पहले वो गिर जाते थे, फिर बिल्डिंगों का ये मसला, अंदर देखो तो भाई वहाँ पर है ही नहीं। तो एक अजीब व गरीब सूरत हाल यहाँ पर है। तो मुझे तो ये लग रहा है ये एक पूरी प्लानिंग के ज़रिए यहाँ पर ये काम कराया जा रहा है, करप्शन की छूट दी गई है यहाँ पर बिजली के मद में देखें, यहाँ पर हर साल कहते हैं कि भाई आइंदा साल जो है वो जून के महीने में हमारा साबिक CM कह रहा था गिलगित में इस वक्त बिजली सरप्लस है, तो यहाँ पर पानी होता है, यहाँ पर भाई बिजली की कंजम्पशन कम होती है, वो सरप्लस में चला जाता है। सर्दियों का मौसम जब नवंबर के बाद शुरू हो जाता तो कहते हैं कि भाई फिर शार्टेज, फिर वहीं पे पिछले साल के मुकाबले में। तो कहने का मकसद ये है यहाँ पर प्लानिंग जो की जाती है वो दुरुस्त नहीं है, और मशीनें जो अंदर नॉन टेक्निकल स्टाफ जो हमारा वो मशीनें ख़राब कर जाते हैं। भाई पता चला कि एक मशीन का एक पुर्जा जो है वो ख़राब हो गया, पता नहीं ये जानबूझकर भी ख़राब करते होंगे। ये खाने का एक ज़रिया है यहाँ पर चेक एंड बैलेंस का न होना, ये एक मसला है। अब हम कहाँ कहाँ रोएं, तो आखिर हमारे पास ये हल ये निकला कि भाई बस हम आवाम के पास चले जाएं, आवाम के ज़रिए से शोर शराबा करें, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो हमारा जो है पावर डिपार्टमेंट हो। यानी हर डिपार्टमेंट इस वक्त जो है वो तबाह बर्बाद हो चुका है। एजुकेशन सेक्टर तो ख़त्म हो चुका है भाई। ये हमें इंटरनेशनल KIU कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है भाई, ये यहाँ पर मैट्रिक के एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे थे,
تو ہمارے سابق سی ایم نے کہا بھائی ان میں اہلیت ہی نہیں ہے، یہ میٹرک کا ایگزام کنڈکٹ نہیں کر سکتے ہیں، یہ کہہ کر اس نے جو ہے وہ سسٹم پورا کا پورا ریورس کر کے اسلام آباد شفٹ کر دیا فیڈرل گورنمنٹ۔ ایک یونیورسٹی جو میٹرک کا ایگزام انٹر کا ایگزام کنڈکٹ نہیں کر سکتی ہے تو وہاں پر وہ کون سی ہمیں تعلیم دے گی یار؟ وہاں پر کوالٹی آف ایجوکیشن نام کی کوئی چیز ہے؟ ذرا سکولوں کے اندر جا کر دیکھو، کالجز کے اندر جا کر دیکھو، یہاں پر ایک ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بنا ہے چھلمش میں، وہ آپریشنل نہیں ہے، اس کے اندر کچھ بھی، وہاں پر جین بوتھ پڑھے پتہ نہیں وہاں پر کیا ہو رہا، وہاں پر کہنے کو تو یہاں پر کارڈک ہاسپٹل بھی ہے، وہ تو کمیشن کھایا ہوگا ٹھیکیداروں کے ساتھ ملی بھگت پر، وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پر ایک کینسر اسپتال کے نام پر بھی ہے اور ہمارے ہاسپٹلس کے نام پر فنڈ بھی، لیکن یہ سب کچھ جا کہاں رہا ہے؟ مشینیں ساری خراب پڑی ہیں، ایم آر آئی مشین خراب پڑی ہے، سی ٹی اسکیننگ مشین خراب پڑی ہے یہاں پر، یعنی آپ حیران رہیں گے جناب، ایکس رے کے لیے وہاں جو فلمز کی ضرورت ہوتی ہے وہ تک دستیاب نہیں ہے۔ جی ناظرین، گلگت بلتستان کے مسائل اس وقت زیر بحث ہیں اور یقیناً ہر ایک کا اپنا نقطہ نظر ہے کہ گلگت بلتستان کو ہر ایک جو ہے اپنے نظر سے دیکھتا ہے۔ تو نجیف علی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنما ہیں، تو ان سے ہم جانتے ہیں کہ وہ ان تمام تر مسائل کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس وقت گلگت بلتستان کا اہم مسئلہ میں سمجھتا ہوں تعلیم ہے، بنیادی صحت ہے، سڑکیں ہیں، صاف پانی ہے اور لوڈ شیڈنگ ہے۔ بلتستان کے حوالے سے میں آپ کو یہ کہتے ہوئے مجھے عجیب سا لگتا ہے، اس وقت بلتستان کے 2200 طلبہ و طالبات سرکاری کالجوں میں داخلے سے محروم ہیں۔ ہمارے 600 طلبہ و طالبات بلتستان یونیورسٹی میں سے داخلے سے محروم ہیں۔ اسکردو میں اس وقت 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ بلتستان کے عوام نے مطالبہ کیا تھا کہ شاغرتھا پاور پروجیکٹ، ہرپ پاور پروجیکٹ، واڑی پاور پروجیکٹ، یہاں تک شتون نالا پاور پروجیکٹ میں سے کسی ایک پروجیکٹ پر کام کا آغاز کرے، لیکن مشرف کے دور سے لے کر پیپل پارٹی کا 5 سال، مسلم لیگ نون کا 5 سال، اب پی ٹی آئی کا 1 سال مکمل ہوا ہے، کسی ایک پروجیکٹ پر بھی کام کا آغاز نہیں ہوا ہے۔ وہاں پی ڈیز آتے ہیں، پیسے کھا جاتے ہیں اور غائب ہو جاتا ہے۔ بلتستان میں اس وقت پوری 4 اضلاع کے بیچ میں ایک آر ایچ کیو ہسپتال ہے، ریجنل ہیڈ کوارٹر، وہاں اس وقت سی ٹی سکین مشین نہیں ہے، ایم آر آئی مشین نہیں ہے، ایکو مشین نہیں ہے۔ ایف ڈبلیو والوں نے جب گلگت کھدر روڈ بندہ رہا تھا، ان کا ایک ڈی جی تھا جنرل افضل ندیم صاحب کا، انہوں نے اسکردو میں اعلان کیا تھا کہ ہم ایک ایم آر آئی مشین گلگت ہسپتال کے لیے دیں گے، ایک ایم آر آئی مشین اسکردو ہسپتال کے لیے دیں گے، لیکن گلگت کھدر روڈ بن چکا ہے، وہ مطلب وہ پیسے بھی شاید کھا چکے ہیں، لیکن ہمیں آج تک ایم آر آئی مشین سے محروم رکھا گیا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام میں مایوسیاں پھیل رہا ہے۔ دیامر بادشاہ ڈیم کے ملازمین دیامر کے لوگوں کو نہیں لیا جا رہا ہے، وہ بیچارے احتجاج کر رہے ہیں۔ گلگت کے ملازمین، گلگت کے پورشن میں گلگت والوں کو نہیں لیا جا رہا ہے۔ ہمارا کرمبر جھیل پر قبضے کی سازش کی ہو رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے، ہمارے جی بی سی کورٹ کو یہ چاہیے کہ وہ گاؤں سے نکل کر، محلے سے نکل، سٹی سے نکل گلگت بلتستان کی جن سرحدوں پر جائے اور گلگت بلتستان کی سرحدوں کے تحفظ کرے۔ بہت مہربانی، شکریہ سالم صاحب کے ٹو چینل۔ میں گزر کے مسائل کو اجاگر کروں گا عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے۔ تو گزر اس وقت مسائلستان بن چکا ہے، خصوصاً جو شندور ایکسپریس وے ہے، اس کا نام پہ اس وقت ضلع گزر کے عوام کے جو بچے کچھ زمینیں ہیں ان کے بار میں گورنمنٹ لگی ہوئی ہے، ان کو اونے پونے دام پہ گورنمنٹ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس کے چوڑائی جو روڈ کا چوڑائی بتایا جا رہا ہے کہ 150 فٹ، تو 150 فٹ تو پاکستان میں کہیں ہم نے موٹر وے بنتے ہوئے نہیں دیکھا، تو اس لیے وہاں کے چھوٹے موٹے گاؤں بالکل ملامیٹ ہو رہی ہے، عوام اپنے گھروں سے بالکل فارغ ہو رہے ہیں، ضلع بدر ہونے کے چکر میں ہے۔ تو گورنمنٹ ان کے اونے پونے داموں میں جو بچے کچھ زمینیں ہیں ان کو خریدنے اور ان پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو میں آپ کے چینل کے توسط سے حکام بالا تک یہ آواز پہنچانا چاہوں گا کہ گزر کے جو روڈ بن رہی ہے وہ گزر کے عوام کے سود مند ہو، گزر کے عوام کے لیے فائدہ مند ہو، نہ کہ کسی دوسرے لوگوں کے لیے۔
تو روڈ جتنا روڈ بننا چاہیے اتنی ہی زمین کو کی پیمائش ہونا چاہیے، اتنی ہی زمین کو گورنمنٹ ٹھیک نام نے تحویل میں لے لے، نہ کہ لوگوں کے بچے کچھ جو چھوٹی موٹی کھیتے ہیں ان سے ان کی گزارا چل رہی ہے، دور دراز علاقہ ہے ضلع گلگت سے دارالخلافت سے، تو ان کے اچھے ریٹ ہونا چاہیے۔ اب اور لوگوں نے دنیا دیکھی تھی کہ اس ٹورسٹ آنے کے بعد یہ کوئی 4-5 سال ہو گئے ضلع گزر کی طرف رخ کر چکے ہیں سیاحت اور ٹورزم، تو اس وقت جب وہ دنیا دیکھ رہے تو روڈ کے نام پر ان کی زمینوں پہ قبضہ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت عام جو مارکیٹ کی ریٹ ہے وہاں 30 لاکھ تک پہنچ چکی ہے ضلع گزر کی زمینیں، تو گورنمنٹ ان کو 4 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ کے کیٹیگری میں تقسیم کر کے ان کی زمینوں پر زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اور حکام بالا تک ان غریبوں کی آواز پہنچا رہے ہیں۔ دوسری ایشو یہ ہے کہ شندور بارڈر جو ہے ہمارا، جو گلگت بلتستان کا ایک عرصے سے ڈوگرا کے وقت سے لے کر اب تک گلگت بلتستان کا حصہ ہے، وہاں کے جو چترال کے عوام ہے وہ چراگاہ کے طور پر اس کو یوز کرتے ہیں، وہاں انہوں نے کچے مکانات بنائے ہیں، عبادت خانے بنائے ہیں، وہاں ہمارے جو بارڈر ایریا ہے اس پہ قبضہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح اپنا اشکومن میں بھی غرمبر جھیل کی طرف بھی یہی صورتحال ہے۔ تو میں حکام بالا سے درخواست کروں گا عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے اور آپ کے چینل کے توسط سے کہ حکام بالا ہمارے سرحدوں کی حفاظت کرے، ہمارے باؤنڈریز کی حفاظت کرے، اور ہمیں جو درپیش مسائل ہے ضلع گزر کے عوام کو، خصوصاً میرا تعلق بھی ضلع گزر سے ہے، تو ان مسائل پر نظر ثانی کرے اور ان پر توجہ دے کر عوام کی مشکلات کو دور کر سکے۔ اس وقت ویسے بھی عوام مشکلات میں، اس وقت ہی پھنڈر میں آج سے برف باری شروع ہو چکی ہے، عوام انتہائی مشکلات کا شکار ہے۔ وہاں گندم کوٹا اب تک نہیں پہنچا ہے، ورنہ 2 مہینے پہلے وہاں گندم کا سٹاک ہوا کرتا تھا 10 مہینے کا یا 8 مہینے کا ایک ساتھ، اب تک ان کے عوام تک گندم نہیں پہنچا ہے۔ تو یہ ضلع گزر کے اہم ایشوز ہے جس پر میں آپ کے چینل کے توسط سے حکام بالا تک یہ آواز پہنچا رہا ہوں۔ اس ٹائم گلگت بلتستان کے جو برننگ ایشوز ہیں ان میں سب سے بڑا مسئلہ ہے ان کا جو موجودہ جو سیٹ اپ دیا جا رہا ہے۔ جب سے ہمارے آباء و اجداد نے آزادی حاصل کرنے کے بعد پاکستان سے الحاق کیا، اس وقت سے آج تک تقریباً 72 سال گزر چکے ہیں۔ 72 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج تک باقاعدہ کسی نظام کے تحت، کسی سسٹم کے تحت گلگت بلتستان کو نہیں چلایا گیا ہے۔ یعنی گلگت بلتستان کو کبھی آرڈر، کبھی ایلفوس، کبھی پیکیجز کے ذریعے چلایا گیا ہے۔ گلگت بلتستان کے لوگ جو ہیں یہ ایک قوم ہے، قوموں کو ہمیشہ پیکیجز، آرڈرز، ایلفوس پہ چلایا نہیں جاتا رہا ہے، اور 72 سال گئے ہیں ان پہ گلگت بلتستان کو چلایا گیا۔ ایک قوم کو ایک نظام دیا جا رہا ہے تو اس قوم کو اعتماد میں لیا جائے، جانے کے بعد اس کو دیا جائے۔ گندم کے حوالے سے یہ کہ اسے گندم کہنا گندم کی بہت بڑی توہین ہے۔ اس کو ایک اندھا بھی ہاتھ میں لے لے، ایک عام آدمی بھی دیکھے، ایک بچہ بھی دیکھے تو یہ گندم نہیں ہے، یہ گندم کا جناب علی کوئی نہیں کہتے ایک زمانے میں گندم کا چھوٹا بھائی، گندم کا چھوٹا بھائی بھی نہیں ہے، یہ گندم کا پڑپوتا لگ رہا ہے جو شکل سے جناب علی 4 5ویں جنم میں یہاں پر گلگت پہنچ چکا ہے۔ اسے گندم نہیں کہتے، انتہائی ناقص ہے، اس کے اندر کوئی گودا نہیں ہے، اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، اس کے اندر کوئی آٹا نہیں ہے۔ یہ کھا کے ہمارے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، بچے ہسپتالوں میں ہیں، خواتین بیمار ہیں، ضعیف بیمار ہیں، جوان بیمار ہیں۔ یہ تو جانوروں کو کھلانے کے قابل ایک چیز ہے، اسے گندم کہنا گندم کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی کہ ایک طرف پانی صاف نہیں ہے، ایک طرف بازار میں اشیاء خوردنی جناب علی 10 نمبر ہے، اور گندم بھی کھلا کے۔ تو ہم حکام بالا سے اسپیشل طور پر جو فوڈ کے ادارے ہیں اور ذمہ دار ادارے ہیں ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جلد از جلد اس ناقص گندم کو چیش کیا جائے، اس گندم کو، اور انسانی کھانے کے لائق گندم دیا جائے۔ جی ناظرین، اب سے تھوڑی دیر پہلے ہم عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کے ساتھ ہم بات کر رہے تھے، اور گلگت بلتستان کے جو مسائل ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کی نظر میں انہوں نے اپنا موقع آپ کے سامنے رکھا۔ اب ہم پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور رکن گلگت بلتستان کونسل محترم حشمت اللہ خان صاحب کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں۔ سر، میں آپ کو شو میں ویلکم کہتا ہوں۔ اس وقت جو گلگت بلتستان کو جو درپیش مسائل ہیں اور اس حوالے سے جو عوامی ایکشن کمیٹی کے جو تحفظات ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ 5 سال کا جو پروگرام ہے اس پروگرام کو 1 سال میں مانگتے ہیں یہ لوگ۔ بجلی کے مسائل ہیں، دوسرے مسائل ہیں، یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اس وقت جو گندم کے حوالے سے عوامی ایکشن کمیٹی کہتی ہے کہ یہ سڑی ہوئی، گلی سڑی اور غیر معیاری گندم گلگت بلتستان لائی گئی، جس سے
ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ حکومت کے خلاف سازش ہے یا عوام کے معدے کے خلاف کوئی عمل ہو رہا ہے، اور جو بجلی کے حوالے سے 1 سال کے اندر صوبائی حکومت کوئی ایسا پروجیکٹ کیوں نہیں لگا سکی جبکہ ان کو پتہ تھا کہ یہاں پر بہت زیادہ کرائسس ہیں۔ گندم کے بارے میں جہاں تک بات ہے، واقعی گندم خراب ہے، ماننا چاہیے کہ جو بھی ہو، بلکہ اس میں وزیر جو وہ ہے شمس لون صاحب، اس نے کہا بھی ہے کہ یہ گندم خراب ہے، ہم اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ لوکل گندم ہمیں ملے، تو اچھی بات کی، اس نے اس کو تسلیم کیا۔ تو اس میں سازش بھی ہو سکتی ہے، جو ناقص گندم یہاں آ رہی ہے، تو میرا بھی یہ مطالبہ ہے کہ ناقص گندم کو ختم کیا جائے، اس کی جگہ پر گلگت بلتستان کے لوگوں کو اچھا صاف ستھرا اور وہ گندم دیا جائے تاکہ ان کے صحتوں پر اثر نہ پڑے، غلط اثرات نہ پڑے برے اس سے گندم سے جو استعمال جو 370 ارب کے جو منصوبے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے گلگت بلتستان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے یا اس کے بعد بھی کچھ مسئلہ رہ جائے گا؟ انشاءاللہ اس سے تقریباً مسائل حل ہو جائیں گے۔ ترقیاتی کام جو ہیں اس میں انشاءاللہ ہم بہت کچھ کام کریں گے، اس پہ ہماری گورنمنٹ بہت کام کرے گی۔ سگردو ایئرپورٹ ہے، بہت بڑا ایئرپورٹ ہے، اور اس کو انٹرنیشنل فلائٹ کے لیے، اندرون ملک فلائٹ کے لیے، ڈائریکٹ فلائٹ کے لیے انہوں نے کھول دیا، اجازت دے دیے۔ ہم کسی کے قرضے مانگنے کے لیے کہیں نہیں جائیں گے، اپنے ملک سے ہی ہم پیدا کریں گے۔ تو اس وقت جو مہنگائی ہے اس ملک کے اندر، تو یہ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس سے تو یقیناً پی ٹی آئی کا جو قد کاٹ ہے وزیر اعظم صاحب کا، یہ کوئی متاثر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ حلیم صاحب، افسوس کا مقام یہ ہے کہ اپوزیشن پہ، اگر یہ اپوزیشن پی ٹی آئی کی جگہ پر یہاں گورنمنٹ پہ ہوتی تو وہ کیا بانے بناتی۔ دنیا میں سب سے بڑا زلزلہ آیا، ایک قسم کا دھچکا لگا کورونا کی وجہ سے، امریکہ جیسے ملک دیوالیہ ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اب پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں دیکھنا چاہیے کہ بھائی یہ کہ عمران خان نے اس میں مہنگائی نہیں لائی ہے، یہ مہنگائی قدرت کی طرف سے آ گئی ہے۔ اب ہمیں مقابلہ کرنا ہے، اس مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں تدابیر کرنا چاہیے۔ بلکہ میں اپوزیشن سے یہ اپیل کروں گا، آ جاؤ نا، ساتھ ملو، گلگت بلتستان اگر پاکستان کی اپوزیشن اور گورنمنٹ نہیں مل سکتی ہے، گلگت بلتستان میں آ جاؤ، ملو، ہم کام کریں گے، لوگوں کی سہولت کے لیے کام کریں گے، آگے بڑھیں گے۔ یہ کیا بات ہے کہ میں الزام تراشی کریں، کورونا نے تباہ کیا ملک کو، پیسے خراب ہوئے لوگوں کے، مطلب دنیا کے اچھے اچھے ملکوں کی انڈسٹری ختم ہو گئی، 5 مہینے 6 مہینے پورا ان کی مشینری جام ہو گئی، کارخانے بند ہو گئے، فیکٹریاں بند ہو گئی، تو کہاں سے آئے گا پیسہ؟ کہاں سے آگے ان کو آمدنی؟ کہاں سے ان کو سرمایہ آئے گا؟ اب گلگت بلتستان کی طرف آتے ہیں، امر باجوڑ ڈیم کے متاثرین بھی کچھ خوش نظر نہیں آ رہے ہیں، واپڑا کے حوالے سے بہت سارے شکوے شکایتیں تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ یہ تو اس میں منگلا ڈیم میں کیا بڑا ہمارا ڈیم، تربلا ڈیم کے متاثرین بھی تو اب تک مطلب چلاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انتظار یہ تمام مسائل جو ہے وہ اب تو میں کہہ رہا عشق ہے، آہستہ آہستہ انشاءاللہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ جہاں تک کہ ترقی کا تعلق ہے دیامر کے، ضلع دیامر کے، تو پھر یہ میں پوچھوں گا، سوال کروں گا اپوزیشن سے بھی، انہوں نے کیا کیا؟ اب ہم 5 سال بھی ہمارے پورے نہیں ہو گئے، ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے بیک وارڈ میں رکھا گیا، اس کو کرو نا، کرتے نا، اب ہم کریں گے انشاءاللہ، اس پہ ہماری گورنمنٹ کرے گی، کام کرے گی انشاءاللہ۔ جی ناظرین، آپ نے عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں سمیت پاکستان تحریک انصاف کے موسٹ سینئر رہنما محترم حشمت اللہ خان صاحب، رکن گلگت بلتستان کونسل کی زبانی ان تمام ایشوز کے حوالے سے آپ نے ان کی گفتگو سنی۔ ناظرین، یہاں پر پروگرام احوال گلگت بلتستان کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہر گھر گلی محلہ شہر صوبہ ملک کو شاد اور آباد رکھے، آمین یا رب العالمین۔